बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनते ही वफाक के साथ फड्डा शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई को मुमकिन नहीं बना पाए और अब सुहेल अफरीदी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बहुत आम डेवलपमेंट है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने आज इमरान खान का एक हंगामी पैगाम पहुंचाया है। ये पैगाम क्या है? दूसरी तरफ मरियम नवाज और नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बल्दियाती एक्ट के अंदर क्या तब्दीलियां की गई हैं, क्यों की गई हैं, बहुत ही आम खबर जो दरअसल मीडिया ने दबा दी है, उसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त सूरत हाल बड़े अजीब रुख अख्तियार कर गई है। यानी एक तरफ अगर हम देखें तो वो मरियम नवाज की आपको नजर आती है कि वो बड़े भरपूर तरीके से काम कर रही हैं। उसके लिए बाकायदा हुकूमती फंड से उनकी तशहीरी मुहिम भी चलाई जाती है। बताया जाता है कि वही दरअसल सारा कुछ कर रही हैं। लेकिन अगर हकीकतन हम देखें तो बल्दियाती इलेक्शंस का हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन तब भी होंगे जब ये नून लीग को गारंटी होगी कि वो ये इलेक्शन जीतने के अंदर कामयाब होंगे। उसकी वजह ये है कि अभी उनके लिए एक टेंशन बनी हुई है कि वोट तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिलेगा, और अब खास तौर पर जो मुरीद के का वाकया हुआ है, लोगों को और ज्यादा पंजाब हुकूमत पर गुस्सा भी है। और बड़े बड़े नून लीग के मजहबी लोग, मैंने उनके अंदर भी ये गुस्सा देखा है, ज़ाहिर है जो कुछ हुआ है। तो अब एक बल्दियाती एक्ट लाया गया और इस बल्दियाती एक्ट पर मीडिया के अंदर ज्यादा डिबेट नहीं हुई। ये बहुत बड़ी एक गेम डाली गई है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं गई। अब ये बताया गया है कि उसके अंदर जो एजुकेशन है वो रख दी गई है, लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। जब भी कोई डिक्टेटर हुकूमत के अंदर होता है तो बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होते हैं, ताकि जिसकी हुकूमत होती है, जब कोई भी जो काउंसलर है वो मुंतखब होगा, चेयरमैन बनेगा, तो उसको हम अपनी पार्टी ज्वाइन करवाएंगे और फिर वो गिना जाएगा कि देखें उनको कारकर्दगी का वोट मिल गया है। तो जब गेम हो रही है तो आप देख रहे हैं कि कोई टीवी चैनल, कोई नुमाइंदा, कोई तजियाकार इस पे बात नहीं कर रहा, चूंकि एक उसकी ये भी वजह है कि और बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बल्दियाती इलेक्शन का एक्ट आया है, इसमें यूनियन काउंसिल के अंदर कुल मेंबरान 13 होंगे, जनरल मेंबरान 9 है इसके अंदर, और जो अवाम के वोट से मुंतखब होंगे यानी वो 9 काउंसलर होंगे। वार्ड सिस्टम नहीं होगा, पूरी यूनियन काउंसिल ही एक वार्ड होगी, सारे इलेक्शन लड़ेंगे, अपना अपना वोट लेंगे, जिनके सबसे ज्यादा वोट निकल आएंगे वो 9 बंदे जो है वो बन जाएंगे, यानी उसके अंदर काउंसलर। और इन्हीं 9 मेंबरान में से चेयरमैन और वाइस जो चेयरमैन है वो मुंतखब होंगे, और वो वाइस चेयरमैन को आवाम से डायरेक्ट वोट नहीं लेना होगा, बल्कि वो जो बंदे होंगे वो अपना चेयरमैन और जो 9 होंगे वो वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। लेकिन इसके साथ मखसूस 4 नशिस्तें भी ऐड की गई हैं जो इलेक्शन की बुनियाद पर नहीं आएंगे। उसके अंदर एक खातून रुकन होगी, एक नौजवान 18 से 32 साल, एक किसान या मजदूर में से लिया जाएगा, और एक अकलियती मेंबर यानी गैर मुस्लिम जो है वो इसके अंदर लिया जाएगा। अगर अकलियती नशिस्त के लिए वोटर या उम्मीदवार मौजूद ना हो तो कुल मेंबरान यूनियन काउंसिल के 12 होंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सिर्फ 9 जनरल मेंबरान के वोट से ही मुंतखब होंगे। उसके बाद वो मर्जी के 4 बंदे और ले आएगा। और मजे की बात यह है कि ये अब सारे यूनियन काउंसिलों के जो चेयरमैन है ये बुनियादी तौर पर जाके डीसी के मतहत अमली तौर पर होंगे। यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इतना स्ट्रेंथन इसके अंदर नहीं किया गया। यानी यहाँ पे जो बंदा नून लीग की पंजाब के अंदर हुकूमत है तो उनको पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन कर दिया। बल्दियाती एक्ट 2025 में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनने के लिए पहले जनरल काउंसलर बनना जरूरी है, और मजे की बात यह है कि तहसील काउंसिल का चेयरमैन बनने के लिए चेयरमैन यूनियन काउंसिल बनना जरूरी है। मतलब यह कि तहसील काउंसिल का चेयरमैन बनने के लिए पहले जनरल काउंसलर बनना जो है वो जरूरी होगा। अब ये चूंकि 3-4 दिन से खबर थी, सच्ची बात है इतने ज्यादा मौजूआत थे कि इस पे बात नहीं की जा सकी। तो गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन,
جو جیت گئے ان کو نون لیگ میں شامل کر لیا جائے گا، اور پھر جو ہے اس میں سے جب چیئرمین وائس چیئرمین بنیں گے تو 4 بندے مرضی کے لے آئیں گے، یعنی جو مخصوص نشستوں والے ہیں، اور پھر فنڈز کے لیے وہ ڈی سی کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور یہ ایک بلدیاتی ایکٹ کا پورا جو خاکہ ہے وہ بنا دیا گیا۔ اور یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو پنجاب حکومت کو پتہ ہے کہ فری اینڈ فیئر جماعتی بنیاد پر اگر الیکشن ہوں گے، بھئی اگر تو مریم نواز یا پنجاب حکومت کی بڑی کارکردگی ہے اور ان کو اتنا یعنی اربوں روپیہ ٹی وی چینلز اور اخبارات پہ لگانے کے بعد جو انہوں نے تشہیری مہم اپنے حق میں چلائی ہوئی ہے، اور ان کو یقین ہے کہ ان کی بڑی کارکردگی اور عوام ووٹ دے گی، تو ذرا جماعتی بنیاد پہ یہ الیکشن کروا کے دیکھیں، اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے دیکھیں آپ۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی عام ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک تو بڑی عام کام ہوا ہے، اور اب یہ خطرے کی گھنٹی تھی نون لیگ کے لیے، اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے مینج کیا ہے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ آج جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ کام نہیں کر سکے۔ اب ان پہ اعتراض ہے کہ وہ اتنی مرتبہ مارچ لے کے آئے اور راستے سے چلے گئے، یا پہنچ کر انہوں نے جلدی جلدی وائنڈ اپ کیا۔ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور 26 نومبر کو جس طرح بشرا بی بی کو لے کے نکلے ہیں، بہت سارے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو لائٹس بند ہوئیں، جو کنیکشن منقطع ہوا لوگوں سے، یعنی آپ کا جنریٹر خراب ہوا، یا آپ وہاں سٹیج سے جب گفتگو نہیں کر رہے ہوتے تو اس وقت آپ کے لیے بڑے یعنی کنیکشن نہیں رہتا، لوگ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو آپ نے لوگوں کو موبلائز رکھنا ہوتا ہے جب آپ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف جب گولیاں چلی اور جو ماحول بنا اس کے اندر علی امین گنڈا پر تنقید کرنے کی بجائے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں سے بشرا بی بی کو لے کے جو ہے وہ صحیح سلامت نکلے ہیں، لیکن وہ نکل گئے۔ اب جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کے سامنے باقی معاملات تو اپنی جگہ ہیں، بھئی امن و امان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ اگر وفاقی حکومت آج اجازت دے دیتی تو ان کا کیا ہوتا؟ بھئی کیا جانا تھا؟ اجازت دے دیتے، وہ ملاقات کرتے، اس کے بعد آپ کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوتے تو ایک اچھا میسج جاتا، اور وہ اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے لا کے رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت خود ہی دہشت گردی جیسے سنجیدہ ایشو پر غیر سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، پھر اب جو ہے وہ سہیل آفریدی اپنے پورا جو آئی ایس ایف اور پورا جو ورکرز ہیں ان کو وہ آگے لائیں گے، اور وہ جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو زیادہ آگے لایا جائے گا۔ کچھ پرانے سیاستدان بھی ان کی کابینہ کے اندر شامل ہوں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے کچھ انٹرویوز بھی کر لیے ہیں، ایم پی ایز اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں وہ پورا دن آج کرتے رہے، اور مختلف وزارتوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز ان کے جو ہے وہ عبد الہادی ان کے جو ہے وہ آگے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر آج شرکت نہیں کی، اور یہ کام تو وہ نپٹاتے رہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ تو ہے یہاں پہ، اب وہ ان لوگوں کو پریفرنس دے رہے ہیں جو عوام کو نکال سکتے ہیں، جو فیوچر کے اندر جو سٹریٹجی ہے وہ بھرپور طریقے سے احتجاج کی سٹریٹجی ہے، کیونکہ جتنے بھی معاملات تھے وہ دیکھ لیے گئے ہیں، اور عمران خان کی رہائی اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لاکھوں لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور ایک مومنٹم نہیں بنے گا، اس وقت تک عمران خان کی جو ناجائز کیسز بنائے گئے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس تناظر کے اندر جو ہے انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے، اور کابینہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر ہی ان چیزوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ چونکہ مراد سعید کے ساتھ ان کا ایک لنک کیا جاتا ہے ان کو، تو وہ تقریباً بہت ساری چیزوں کے اندر عام معاملات دیکھے جا رہے ہیں، اور سینئر سیاستدان جو ہے ان کو بھی رد نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ بڑا عام معاملہ ہے جو ان کا پہلا امتحان بھی ہے۔ اب ایک خبر جو ہے وہ یہ پھیلی، جب بھی ایک تو پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے اور خبریں اس انداز میں پھیلائی جاتی ہیں کہ کوئی پازیٹیو نیوز بھی ہو تو اس کو نیگیٹو بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان سے کل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر گور بھی ساتھ تھے،
تو وہاں پہ جو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کابینہ میں لینا یا رکھنا، اس پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ ایڈوائزری کونسل کی ایک خبر آئی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی، نہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ تجویز کوئی پیش کی گئی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ تو یہ سرے سے تجویز ہی کوئی نہیں، اور ایک جو رپورٹر ہیں انہوں نے دے دی ہے یعنی ٹی وی چینل پہ ARY پہ نعیم اشرف بٹ نے، اور اس کو لے کے ایک خبر بنایا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی اندر یہ بات ہوئی نہیں۔ تو جب عمران خان کے سامنے اس طرح کی پرپوزل ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے کوئی روک دیا ہے عمران خان کو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کل اڈیالہ جیل میں میری بات چیئرمین عمران خان صاحب سے 3 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی ہے، اس دوران بیرسٹر گور بھی موجود رہے۔ خان صاحب نے مجھے چیف منسٹر سہیل افریدی کے لیے بعض ہدایات دی، کسی نے خیبر پختونخوا میں ایڈوائزری کونسل کی تجویز پیش نہیں کی، لہذا کوئی تجویز مسترد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ چیز انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے وہ چائے کی پیالی کے اندر ایویں ہی طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کی کلیریفیکیشن دی۔ انہوں نے کہا میرا خیبر پختونخوا کے انتظامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا مجھے علیحدہ ہونے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ مجھے فخر ہے کہ جیل میں موجود میڈیا سے گفتگو کے دوران بینوں اور وکیل حیدر مجید کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کے انتخاب میں میری کاوش کو سراہا۔ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ سہیل افریدی اپنی کابینہ خود تشکیل دیں گے، کسی بھی موجودہ وزیر کو جاری رکھنا یا نہ رکھنا نئے چیف منسٹر کا استحقاق ہے۔ میری اور گور صاحب کی موجودگی میں پنجاب میں کسی تبدیلی کی ہدایت نہیں دی گئی، اگلی میٹنگ میں مبینہ ہدایات کی توثیق حاصل کر لی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے گروپ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہنگامی طور پر انہوں نے پیغام دیا جب بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن وہ شروع ہو گئی تھی، اس تناظر کے اندر جو ہے وہ پیغام دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ سارے معاملات کس طریقے سے جو سہیل افریدی ہیں اور PTI کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہینڈل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔